بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا اے نور خدا اے نور خدا دل کے قبرت کو اے ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ
شفا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب پہنچا دلوں کے چمن کا الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہوا ہو شاداب پہنچا دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے کرم کی نظر خدا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ الہی تو دے دے رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ الہی تو دے دے رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس نعت شریف میں سبحان اللہ کی تکرار ہے آپ حضرات میرے ساتھ سبحان اللہ کا نام ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا
معلوم تجھے ہو جائے گا ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا پایا جو اشارہ انگلی کا دو ٹکڑے فلک پر چاند ہوا پایا جو اشارہ انگلی کا دو ٹکڑے فلک پر چاند ہوا ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری عظمت کا پتہ معراج کی شب معلوم ہوا عالم کو تیری عظمت کا پتہ ہے قدموں کے نیچے عرش اولا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قدموں کے نیچے لا سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا گیسو واللیل اذا یغشا آپ کے زلف مبارک کے متعلق کہہ رہا ہے کہ حضور کے زلف مبارک ایسے تھے کہ جب چہرے مبارک پر آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا واللیل اذا یغشا اس رات کی قسم جس نے چہرے کو ڈھانپ لیا غیسو واللیل اذا یغشا یاسین جبی عارض تاہا غیسو واللیل اذا یغشا یاسین جبی عارض تاہا مازاق کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ مازاق کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا خالق بھی ساتھ فرشتوں کے خود بھیجے درودوں کے تحفے خالق بھی ساتھ فرشتوں کے خود بھیجے درودوں کے تحفے یہ شان یہ رتبہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان یہ رتبہ ہے تیرا سبحان اللہ ہے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ کی جس نے ہمارے دل کو جلا میں نے سنائی نعت نبی ارے سن ہو گئے نجدی سنتے ہی میں نے سنائی نعت نبی
سن ہو گئے سنتے، سن ہو گئے منکر سنتے ہی، سنوں نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، سنوں نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ اے نام محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی جس نے ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ، اے نام محمد صلی اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد علی کریمنا ولین سبن جو سائیں موجود استگیر بیا پیر تو جام جاہی پیر جو پیر ولین سبن جو سائیں موجود استگیر بیا پیر تو جام جاہی پیر جو پیر ولین سبن جو سائیں یمد جام رکھو روزو رمضان شریف جو یارو امر جے پیٹا جوان جیلانی بن جی آیو بلارو یمد جام رکھو روزو رمضان شریف جو یارو امر جے پیٹا جوان جیلانی بن جی آیو بلارو دنیا تے اچن کا اگ میں ولایت جو ویر بیا پیر تو جام جا ہی پیر جو پیر ولین سبن جو سائیں امر چیسے عبدالقادر کوڑن کدہیں چے جان دنیا خاطر باطل آدو پیش نہ پٹڑا پہ جان امر چیسے عبدالقادر کوڑن کدہیں چے جان دنیا خاطر باطل آدو پیش نہ پٹڑا پہ جان نظر کرتا نانو تو جو مدینے جو میر بیا پیر سو تو جام جاہی پیر جو پیر ولین سبن جو سائیں واٹمی دے چورن پچھی سے بچنا تو وٹ چھائے کھلی چیائے بھی اشرفیوئی سون سی بلہی آئے واٹمی دے چورن پچھی سے بچنا تو وٹ چھائے کھلی چیائے بھی اشرفیوئی سون سی بلہی آئے کدہ نہ کوڑ کی نہ چوندس سچ موجو سیرا بیا پیر تو جام جاہی پیر جو پیر ولین سبن جو سائیں ڈسی صداقت سید جی سب تو بتائب تھیڑا مرید محی الدین جبن جی فیض جا صاحب تھیڑا
ॾिसी सदाकत सैयद जी सब तो बताइब थियणा मुरीद मुइयो दीन जबण जी फेज़ जा साहिब थियणा मेहरबान तन ते चौकिया कादिर कदीरा ॿिया पीर तो जामो जाही पीरन जो पीरा वलियन सबिन जो साईं इदरीस मुर्शिद जो छा शान बयान कयामा माली मिल्कियत जान जिस्म ही कुल कुर्बान कयामा इदरीस मुर्शिद जो छा शान बयान कयामा माली मिल्कियत जान जिस्म ही कुल कुर्बान कयामा कंदो कुर्बदारी पंजी कुर्बन कसीर ॿिया पीर तो जामो जा हे पीरन जो पीर वलियन सबिन जो साईं मौजो दस्तगीर ॿिया पीर तो जामो जा हे पीरन जो पीर نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معراج شریف کا مہینہ مبارک ہے۔ اس سلسلے میں آج جمعۃ المبارک کو دوران تقریر ایک بہت ہی محبت بھری بات یاد آئی تقریر کرنے کے دوران کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے معراج کا سفر شروع کیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف حضور علیہ السلام کا قافلہ اور سفر جاری و ساری تھا، سواری جو ہے رواں دواں تھی، تو دوران سفر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کان یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اس حالت میں دیکھا۔ عام طور پر جو ہم ترجمہ بیان کرتے ہیں اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ بس تھوڑا سا اس نماز پر اور درود پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا قرب رکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کو عربی میں الصلاۃ کہا ہے، وہاں حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے الصلاۃ قرار دیا، یعنی حضور پر درود پڑھنا الصلاۃ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا وہ بھی الصلاۃ ہے۔ اب ہر چیز کے لیے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اور ذکر فرمائے ہیں، جیسے آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جب جماعت لوگوں کی کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہو اور اگر عربی میں بتانا چاہے تو آدمی کہتا ہے الرجال یصلون فی المسجد، کہ لوگ جو ہے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے اوپر درود پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا یصلون، لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے، وہاں درود کے لیے اسم لفظ استعمال ہو رہا ہے
تو وہ بھی الصلاۃ ہو رہا ہے، اور نماز کے لیے اسم لفظ اسم استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی الصلاۃ استعمال ہو رہا ہے۔ نماز جو ادا کر رہے ہیں فعل مضارع اگر استعمال کریں تو یصلون جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور درود جو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی اگر فعل مضارع جمع کا صیغہ استعمال کریں تو اس کے لیے بھی یصلون استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے کہا جائے مضارع کا صیغہ استعمال کر کے واحد کا صیغہ تو یصلی آتا ہے۔ کوئی اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اگر واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی یصلی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب عرفاء کرام نے واقعہ معراج عرض کر رہا تھا، عرفاء کرام نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قبر کے اندر دیکھا، کان یصلی فی قبرہ، وہ اپنی ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اب عرفاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سید الانبیاء حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے سامنے سے گزر رہے ہوں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہو تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا استقبال کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی نفل نماز کے لیے تیار ہو۔ یہ سوال پیدا ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہو کہ سید الانبیاء میری قبر سے گزرنے والے ہیں قبر کے ہاں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر کر کے دونوں ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ نماز بھی ایسی نماز نہیں کہ فرض نماز ہے وقت نکل رہا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، وہ بھی نفل نماز ہے جس کا ثواب قبر کے اندر پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ملنا نہیں ہے، وہ صرف قبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ اور انبیاء اکرام تو قبروں کے اندر نماز بھی، درود بھی، اور اپنی جو ہے امتیوں کی سفارشیں بھی، امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی، تو امتیوں کے بخشش کے لیے دعائیں بھی، تو امتیوں کے لیے شفاعت کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی سے کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عرفاء صوفیاء کرام نے، اہل تصوف نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سوال پیدا ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی کو پتا ہو کہ سید الانبیاء میری قبر کے آگے سے گزرنے والے ہوں، ان کا استقبال کیے بغیر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لفظ استعمال کیے کان یصلی فی قبرہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع دی کہ موسیٰ تمہاری قبر سے میرے محبوب اور تمہارے سردار گزرنے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ باندھ کے استقبال کے لیے صلاۃ والسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار میں عرض کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کان یصلی فی قبرہ، موسیٰ کی وہ اس وقت جب جس حالت میں قبر میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا، اس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور میرے اوپر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے آگے اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ جو سلسلہ آگے بڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے چلے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوئے، دربار جو ہے خداوندی میں قریب ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، تو غیبی آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، یہاں رک جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہاں بھی ان ربک یصلی، وہاں ہے کان یصلی فی قبرہ، ادھر ہے ان ربک یصلی، وہاں اللہ تبارک و تعالی کسی کی بھی عبادت کرنے سے پاک، وہاں بھی لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے یصلی، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہاں بھی یہ مطلب عرفاء نے بیان کیا کہ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت نہیں کر رہے تھے، میرے محبوب کے
استقبال ادب کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور حضور پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے نکلے اور جب بیت المقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بیت المقدس میں موجود ہیں۔ ادھر قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور ادھر دیکھا پہنچتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پہلے بیت المقدس میں موجود۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی سواری تو رواں دواں تیاری نہیں کرنی تھی، چلنا نکلنے کے لیے تیار نہیں ہونا تھا، سفر کو جو ہے اسپیڈ نہیں دینی تھی، حضور کی تو سواری جاری و ساری تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب اور استقبال کرتے ہوئے درود و سلام پڑھا، وہ درود و سلام ختم کیا، سفر کی تیاری کی، نکلے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امتی بننے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جب امتی کا حال یہ کہ سید الانبیاء سے پہلے پہنچ جائے، جو امتی بننے کی دعا کر رہا ہے وہ سید الانبیاء سے پہلے پہنچ گیا، تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے۔ لیکن یہاں بھی عرفاء کرام اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت حضور سے بڑی ہو۔ یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے بیت المقدس میں جو پہنچے ہیں وہ اپنی طاقت سے پہنچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاقت اور اپنی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے براق کی سواری بھیجی تھی، براق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے۔ اب براق جس رفتار سے چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی رفتار سے سواری کرنی تھی، اسی رفتار سے سفر کرنا تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہر نبی کا رفتار ہر براق سے تیز ہوتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رفتار سے سواری اور سفر کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری یعنی براق سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہیں پہنچے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رفتار سے سفر کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے پہلے مسجد اقصی میں بھی موجود ہوتے، ساتوں آسمانوں پر بھی موجود ہوتے، اور سارا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پلک جھپکنے کی دیر میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق کروڑ ہا کروڑ راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس بھی آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ عرض کیا ہے اس کے مطابق سچا پکا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک دو باتیں درود شریف کے متعلق عرض کر دیتا ہوں کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت سے پاک ہے، پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے، یہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، لوگوں تم کتنے گناہ کرتے ہو، کتنی زیادتیاں کرتے ہو، کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک کے اوپر پہنچ رہی ہے۔ حضرت ابو علی قلندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، یہ ایک میرے پاس میسج آیا،
ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ہو، کیونکہ تصوف کی بات ہے تو میں بتا دوں۔ تو وہ رو پڑے، اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کس بات پر کروں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اس گنہگار ہونے کے باوجود اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کا شکر ادا کروں یا اللہ کا اس بات کا شکر ادا کروں کہ اس نے اتنے گناہوں کے باوجود ستاری کر کے میرے گناہوں کو چھپا دیا۔ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس کی رحمتوں کا شکر ادا کروں یا اپنے گناہوں کے چھپنے کا شکر ادا کروں کہ الہ العالمین تو نے مجھ گنہگار ہونے کے باوجود اتنی رحمتوں کی بارش برسا دی ہے، یا اس بات کا شکر ادا کروں کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں تو نے ستاری فرما کر میرے گناہوں کو چھپا دیا۔ حضرت بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ستر کر ستار آؤں ایبن اگھاڑی آہیاں، اے ڈھکنے والے، اے عیبوں کو چھپانے والے میرے عیبوں کو چھپا دے، میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں اور میرے گناہ یوں سمجھو کہ بدنام زمانہ۔ ستر کر ستار آؤں ایبن اگھاڑی آہیاں، ڈھکی ڈھکن ہار ڈئی پاند پناہ، جو اپنی پناہ کا پردہ دے کر کے میرے جتنے بھی گناہ ہیں، میرے جتنے بھی عیب ہیں اس کو چھپا دے۔ تو حضرت بولی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس کا شکر کس بات پر ادا کروں۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گرمی 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 گرمی، سردی ہوتی ہے تو سردی سردی۔ اب یہ سردی سردی کا وظیفہ پکانے اور گرمی گرمی کا وظیفہ پکانے سے گرمی ہٹے گی نہیں، اس لیے کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کرم کی بارش ہمارے اوپر برس جائے، وہ گرمی بھی ہمیں گرمی نہ لگے اور وہ سردی بھی ہمیں سردی لگے۔ تو درود شریف کے لیے عرض کر رہا تھا کہ درود شریف ایک اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کاموں سے پاک ہے، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنے درود بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو بھی یہی حکم ہے اور مومنوں کو بھی یہ حکم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عبادتیں تم کرو گے، اس میں اگر ریا شامل ہو گیا تو وہ عبادت تمہارے منہ پر ماری جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو مومن، جو مسلمان تجھ پر درود دکھاوے کے لیے بھی پڑھے گا وہ بھی مجھے قبول۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔